ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفی. بچوں یہ ہمارا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار چل رہا ہے اور یہ ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے فمن عفی. بچوں یہ کلمہ فمن عفی کے اندر اب آپ سب یہ بتائیے کہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ کہاں بن رہا ہے، کون سا وہ حرف ہے جس پہ ہمیں اظہار کرنا ہے. امید انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. اس کلمے کے اندر اظہار کا جو حرف ہے وہ ہے نون ساکن. نون کے اوپر جو ساکن لگی ہے یہی ہے جو اپنا اظہار کا قاعدہ جہاں بن رہا ہے. اسی نون کو ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، گننا نہیں کرنا ہے. مثلا فمن عفی، اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے فمن عفی تو وہ ڈیفینیشن کے خلاف پڑھ رہا ہے، یعنی غلط پڑھ رہا ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. من اخیہ. بچوں کلمہ من اخیہ کے اندر یہ بتائیے وہ کون سا حرف ہے جس پر اظہار کا قاعدہ بن رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے سمجھ رہے ہوں گے، اور کیوں نہیں سمجھیں گے، جو بچے محنت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سمجھیں گے. بچوں اس کے اندر من جو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور یہی اظہار کا قاعدہ ہے. من اذن. بچوں یہ بتائیے من اذن، من اذن کے اندر اظہار کا قاعدہ کس حرف پر ہے اور وہ نون کی شکل میں یعنی نون ساکن کی شکل میں ہے یا تنوین کی شکل میں آیا ہے. امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے ضرور سمجھ رہے ہوں گے. بچوں اس میں اس کلمے کے اندر من کی جو نون ہے اسی کو ظاہر کرنا ہے، اور اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ ہے حمزہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آئے تو یہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. کتاب حکیم. بچوں کلمہ کتاب حکیم، اس کے اندر یہ بتائیے اظہار کا قاعدہ کس حرف پر ہے اور وہ کس شکل میں ہے، نون ساکن کی شکل میں ہے یا تنوین کی شکل میں ہے. بچوں اس کلمہ کتاب حکیم میں اظہار کا قاعدہ با دو پیش بن، یعنی با کے اوپر ہے، با کی آواز کو یعنی بن کی جو آواز ہے اسے ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس میں گننا نہیں کرنا ہے. مثلا کوئی بچہ پڑھتا ہے کتاب حکیم تو بچوں یاد رکھیے وہ غلط پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں پڑھا جائے گا، کتاب حکیم پڑھا جائے گا. عذاب غلیظ. آئیے بچوں اس کے اندر ہم اور قاعدہ بھی ڈھونڈیں گے. پہلے تو اپنا جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں جو وہ اظہار کا ہے، اظہار اس میں کس حرف پر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے ضرور سمجھ رہے ہوں گے. بچوں کلمہ عذاب غلیظ میں اظہار با دو پیش بن میں ہے. با دو پیش بن جو ہے اسی کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اگر کوئی بچہ اس میں گننا کرتا ہے تو وہ ایسا پڑھے گا عذاب غلیظ، اور یہ غلط ہے، وہ غلطی کر رہا ہے ایسا پڑھ کر کے. بچوں اور اس کے اندر جو اظہار کا قاعدہ ہے وہ تنوین کی شکل میں ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی شکل میں یہاں پہ اظہار کا قاعدہ آیا ہے. اچھا اب اس کے اندر کلمہ عذاب غلیظ میں کیا اور دوسرا قاعدہ بھی ہے؟ چلیے میں قاعدے کا نام بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. کیا بچوں اس کے اندر حرف مد آیا ہوا ہے؟
حروف مدہ کا قاعدہ بھی آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ امید ہے انشاءاللہ بچے سمجھے ہوں گے۔ بچوں اس کلمے کے اندر کلمہ عذاب غلیظ میں حرف مدہ 2 بار آئی ہوئی ہے۔ پہلا عذا، ذال الف زبر ذا، یہ الف کی شکل میں ہے۔ دوسری مرتبہ جو آئی ہے غلیظ میں ہے، غلی، لام یا زیر، لی، یہ ہے یا کی شکل میں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے حرف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ حاسد اذا حسد۔ بچوں یہ کلمے کے اندر جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کا، کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ امید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے سمجھ رہے ہوں گے۔ بچوں اس کلمے کے اندر 1 مرتبہ اظہار کا قاعدہ آیا ہے۔ اب یہ بتائیے وہ اظہار کا قاعدہ جو آیا ہوا ہے اس میں 1 مرتبہ وہ نون ساکن کی شکل میں ہے یا تنوین کی شکل میں ہے؟ اور ہمیں معلوم ہے نون جس پر جزم لگی ہو وہ ساکن ہے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے سمجھیں گے۔ بچوں اس کلمے کے اندر کلمہ حاسد اذا حسد کے اندر جو اظہار کا قاعدہ آیا ہوا ہے وہ تنوین کی شکل میں ہے، یعنی 2 زیر کی شکل میں ہے۔ 2 زیر دال کے نیچے لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد حمزہ آئی ہوئی ہے۔ یہ ہے اظہار کا قاعدہ، یعنی تنوین کی شکل میں۔ آخر میں ہم اظہار کا ڈیفینیشن پھر سے سمجھ لیتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلدی سے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ بچوں خوب سمجھتے چلیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ فی امان اللہ۔